السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے مزاج بخیر ہوں گے۔ آج کی ویڈیو کا موضوع ہے چونا۔ چونا لگانا بظاہر تو عام سا فعل ہے، مگر یہ ہے بڑے کام کا کام کہ جو تہذیب کی سوغات کی لالیوں سے سرخ ہوئی دیواروں سے یوں بغلگیر ہوتا ہے کہ ان فصیلوں کی لالگی کے ضمن میں تمام تر شکیب و آلام تمام ہو جاتے ہیں۔ نیز جہاں جہاں میلا پن اپنے جوبن پر ہوتا ہے، یہ اس پر پھر کے اسے پہلے ضعیف کرتا ہے اور پھر اس کی متروکیت یقینی بناتا ہے، پھر چاہے وہ ریلوے اسٹیشن کی بے یار و مددگار باؤنڈری ہو یا فٹ پاتھ سے چپکی ہوئی دیواریں، ہر جگہ اس کی کرامت کرشمہ سازیاں کرتی نظر آتی ہے۔ انہیں خصائص کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم اس چونے کے اس قدر مداح ہو گئے ہیں کہ جو جتنا چونا لگائے وہ اتنا ہی بلند مرتبت اور قابل رشک ہوتا ہے۔ بس اسی تمانیت اور وجاہت کے حصول کے لیے ہمارے معاشرے میں سورج نکلنے سے قبل ہی یہ چونا لگانے کا کام شروع ہو جاتا ہے اور رات کے آخری پہروں میں کہیں جا کر بڑی ہی مشکلوں سے 2-3 گھنٹے کا وقفہ لیا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم سب سے بڑے چونا ساز ہیں۔ مالک نوکر کو چونا لگانے کی تدبیر کرتا ہے، نوکر مالک کو چونا لگاتا ہے، سرکار جمہور پر قسم قسم کے ٹیکس کی مد میں چونا پھیرتی ہے اور جمہور ادائیگیوں سے ہوا ہو کر حکومت کو چونے کے ڈرم میں ڈبوتی ہے۔ کام کرنے والا کام کو چونا لگاتا ہے اور کروانے والا کام کرنے والے کو، پڑھنے والا پڑھائی کو اور پڑھانے والا پڑھنے والے کو، جبکہ یہ چونا لگانے کی عادت اس قدر عام ہو چکی ہے کہ گھر کا سربراہ باہر چونا لگاتا ہے اور گھر والے اسے چونا لگاتے ہیں، بہن بھائی کو اور بھائی بہن کو، بچے ماں کو اور ماں پڑوسنوں کو۔ نیز ہر جگہ چونا ہی چونا ہے اور کچھ جیدار تو ایسے بھی ہیں کہ وہ بیک وقت 2 فریقوں کو چونا لگاتے ہیں، جن میں سے سب سے مدبر، زیرک مند اور حفاظت پر مامور رہنے والے ادارے کے جیالے ہیں۔ یہ ان پلسیوں کی ہی شجاعت ہے کہ جو حکومت سے تنخواہ تو عوام کی زندگی کو آسان کرنے کی لیتے ہیں، جبکہ یہ اس زندگی کو دوبر کرنے میں ذرا کسر نہیں چھوڑتے۔ کیسے عظیم چونا لگاؤ ہیں اگر بندہ چونا لگائے تو ان جیسا، وگرنہ کہاں کی چس اور سواد۔ حتیٰ کہ بعض علماء جو کہ حقیقتاً علماء سو ہوتے ہیں، جو حق کو چھپا کر باطل کی ترویج کرتے ہیں، ان کا چونا لگانا سب سے برسر ہے۔ ان کا لگایا گیا چونا سب سے دیر پا ہوتا ہے، جسے یہ چونا لگا دیں مجال کیا جو اترنے میں آئے۔ دور حاضر میں ایک اور بڑا چونا کار گروہ سر اٹھا چکا ہے جسے ہم ملحد کہتے ہیں۔ گو کہ یہ کبھی کبھی لوگوں کو چونا لگا کر انہیں وجود الہی سے منحرف کر دیتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ملحدوں کا چونا انہیں ہی لپیٹتا ہے جن کا پہلے سے ہی رنگ کچا ہو، جبکہ ملحدین جو بظاہر تو ساری دنیا کو چونا لگاتے ہیں، جبکہ ان بے کس و بے یاران کو کانوں کان خبر نہیں ہوتی کہ جس برش سے وہ دوسروں پر چونا پھیرتے ہیں، در حقیقت اپنے آپ کو ہی چونا لگاتے ہیں۔ لیکن ان سب کے باوجود یہ بھی فیکٹ ہے کہ چونا استعمال کرنے کی مد میں یہ بھی بہت بڑے فریق ہیں۔ وہ الگ بات ہے کہ اس چونے میں خود ہی ڈبکیاں لگا لگا کر اسے ختم کر دیتے ہیں۔ اس اٹریکٹیو فیلڈ کی ڈیمانڈ روز بروز بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ کیا ایوان اور کیا مکان، کیا نائی اور کیا حلوائی، کیا قصاب اور کیا حساب، کیا نیابت اور کیا نظامت، ہر سمت چونا کاری کا بول بالا ہے۔ جبکہ ایک اور شعبہ جہاں اس چونے کا بڑے ہی زور و شور سے استعمال کیا جاتا ہے، جس کا گزرے وقتوں میں نام تک شاذ شاذ فضاؤں میں گونجا کرتا تھا، جبکہ اب حال ایسا ہے کہ اس سے متعلقین کی تعداد ہی لامحدود ہو چکی ہے۔ جسے دیکھو وہ معشوق اور جس سے پوچھو وہی عاشق۔ یہ عشق نامی بخار ایسا چڑھا ہے کہ اترنے میں ہی نہیں آ رہا، بلکہ اسے دانت کا درد کہا جائے تو زیادہ بہتر ہوگا، کیونکہ چونا اس طبقے کے خاصم خاص ڈیمانڈ ہوتی ہے۔ فرہاد اب ویسے احمق نہیں رہے کہ شیریں کے لیے نہریں کھودتے پھریں، اور نہ اب سہنیاں اتنی کند ذہن ہیں کہ کچے گھڑے کا سہارا لے کر دریا پار کرتی پھریں۔ بھلا گھڑوں سے بھی کبھی دریا پار ہوئے؟ اب مجنوں لیلا سے عشق تو کرتا ہے، مگر ساتھ ساتھ سسی ہیر اور شیریں پر بھی مرتا ہے۔ لیلا بھی بالغ نظری سے اٹا اٹ بھر چکی ہے، اس لیے یہ بھی اب مجنوں کی بغل میں بیٹھ کر دل پنوں کے لیے دھڑکاتی ہے، سوچوں میں رانجھا بسائے رکھتی ہے اور فرہاد کو تاڑے جاتی ہے۔ چونا لگانے میں کئی موقع پرست طبقے بھی ہیں جو کہ کامیاب ترین چونا ساز ہیں۔ اس فہرست میں ایک بھکاری ٹولہ ہے، جبکہ ان کی جو ٹائمنگ ہے میں نہیں سمجھتا کہ کسی اور کی ہوگی، جو کہ بنا کسی چون چراں کے قابل دید اور چونا سازی کے میدان میں قابل تقلید بھی ہے۔ یہ لوگ صحیح موقع پر ایموشنل بلیک میلنگ کا ایسا اتیاچار کرتے ہیں کہ لوگ بلک بلک کر روپے ان کی جھولیوں میں انڈیل دیتے ہیں۔
ان کے موقع پرستی کے سب سے اہم مراکز امتحان گاہیں اور اسپتال ہیں۔ امتحان گاہوں پر دل شکستہ طلباء کی جیبیں صاف کرتے ہیں، اور اگر پیپر ہو کوئی ڈھیٹ ٹائپ کا تب تو ان کے وارے نیارے ہو جاتے ہیں۔ ادھر یہ پاس ہونے کی دعا دیتے ہیں اور ادھر جمگٹھا روپوں کی بارش کر دیتا ہے، جبکہ اسپتالوں کے چکر لگا لگا کر عاجز ہوں کو بھی کمال کا گھیرتے ہیں۔ مریض کے ساتھ والے گردن کترائیں بھی تو مریض خود سسکیاں بھر کر کہہ دیتا ہے کہ اسے کچھ دے دو، اور اس کچھ کی آڑ میں مجال کیا جو کچھ پر یہ ٹل جائیں، یعنی کچھ کے نام پر بہت کچھ لے اڑتے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب چونا لگانے والوں کی اس قدر بہتات ہے تو مستقبل میں اس کام سے وابستہ افراد کا کیا بنے گا؟ خدا نخواستہ ایسا تو نہیں ہوگا کہ جیسے جدت آنے سے بیل گاڑیاں ختم ہو گئیں، خطوط کی ترسیل آخری سانسیں لینے لگ گئی اور کہانیاں سننے کا دور ناپید ہو گیا، کہیں اس کا بھی سرے سے صفایا تو نہ ہو جائے گا؟ لیکن یہاں ایسا نہیں ہوگا۔ یہ مانا کہ چونا کاروں کی تعداد ناقابل بیان حد تک تجاوز کر چکی ہے۔ اب ایسے میں انہیں چونا لگوانے والے بھی تو چاہیے، اور ان کی تعداد کم سے کم تر ہوتی جا رہی ہے۔ بہرکیف اس ساری تنزلی کے باوجود اس شعبے سے تعلق رکھنے والوں کو قطعاً پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ انہیں آگاہ کرتا چلوں کہ جس طرح چونا لگانے والے شوق سے لبریز ہیں، بیائی نہیں، چونا لگوانے والوں کی بھی کمی نہیں۔ اور اگر چونا لگوانے والا میری طرح کچھ حد سے زیادہ ہی چونے کا لیپ کروانے کا مشتاق ہو تو ساری ٹینشن دور اور آلام یقینی طور پر تمام ہیں، کیونکہ مجھ جیسے چونا لگواؤ میں یہ خاصیت ہوتی ہے کہ وہ اکیلا ہی کئی لوگوں سے چونا لگوا لیتا ہے۔ میں اگر نان بائی کے پاس جاؤں تو وہ پیسے زیادہ لے کر روٹیاں کم دے کر چونا لگا دیتا ہے۔ نائی کے پاس پہنچوں تو ایسی کٹنگ کرتا ہے کہ ایک سائیڈ دوسری سے ملتی ہی نہیں، جبکہ مجھے تب پتہ چلتا ہے جب کسی کی طرف سے نشاندہی کی جاتی ہے۔ سبزی لینے جاؤں تو بھاؤ اگر 20 ہو تو 35 کے حساب سے خرید لاتا ہوں، اور سبزیاں بھی ایسی کمال درجے کی کہ گھر پہنچ کر خوب خاطر تواضع کا سبب بنتی ہیں۔ پھل لینے جاؤں تو پکے پھلوں کی جگہ کچے پھلوں سے شاپر بھر لاتا ہوں۔ حتیٰ کہ کوئی چیز لینے جاؤں اور پیسے کم ہوں تو دکانداروں سے ایسا ہپنوٹائز ہوتا ہوں کہ انہیں بیانہ دے کر خود کو چونا لگوا لیتا ہوں، اور پھر مڑ کر ان کی طرف جاتا تک نہیں۔ قصہ مختصر کہ چونا جس طرح کا بھی ہو میں شوق سے لگواتا ہوں، وہ محبت کا چونا ہو، عداوت کا ہو، حماقت کا ہو یا نظامت کا۔ چہار جہتوں سے آنے والا چونا مجھے عزیز ہے، اس لیے جب تک مجھ جیسے چونے کے دل دادا موجود ہیں، چونا لگانے والے بھوک سے نہیں مرنے والے، اور ایسا وقت آنے والا نہیں۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، انشاءاللہ ملتا ہوں اگلی ویڈیو میں، جبکہ آپ بھی موضوع تجویز کر سکتے ہیں جس پر ویڈیو بننی چاہیے، جسے انشاءاللہ ضرور ترتیب دیا جائے گا۔ اللہ ہمارا حامی و ناصر ہو۔